کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل وهو في المسجد فناداه یا رسول اللہ انی زنیت فعارض عنه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنحى لشقه وجهه الذي أعرض قبله فقال انی زنیت فعارض عنه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما شهد 4 شهادات دعاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. فقال أحسنت؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ یقول فرجمناه بالمدینہ فلما اذلقته الحجارة هرب حتى ادرکناه بالحر فرجمناه حتى مات متفق علیہ۔ وفي رواية للبخاري عن جابر رضی اللہ عنہ بعد قوله قال نعم فأمر به فرجم بالمصلى فلما اذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لما أتى ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال له لعلك قبلت او غمزت او نظرت؟ قال لا یا رسول اللہ۔ قال انکتها لا یکنی؟ قال نعم۔ فعند ذلك فأمر برجمه رواه البخاری۔ وعن بریدہ رضی اللہ عنہ قال جاء ماعز بن مالک إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ طهرنی فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه۔ قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أطهرك؟ قال من الزنا۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون۔ فقال أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر فقال أزنيت؟ قال نعم۔ فأمر به فرجم فلبثوا يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال استغفروا لماعز بن مالك لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم۔ ثم جاءتهم امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني فقال ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه۔ فقالت تريد أن ترددني كما رددت ماعز بن مالك إنها حبلى من الزنا؟ فقال أنت؟ قال نعم۔ قال لها حتى تضعي ما في بطنك؟ قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية۔ فقال إذن لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه۔ فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله؟ قال فرجمها۔ وفي رواية أنه قال لها اذهبي حتى تلدي، فلما ولدت قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه، فلما فتمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فتمته وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها، فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنزح الدم على وجه خالد فسبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد فوالذي بنفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، ثم أمر بها فصلي عليه ودفنت، رواه مسلم۔ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، ثم إن زنت فليجلد الحد ولا يسرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من الشعر، متفق عليه۔ وعن علي رضي الله عنه قال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحسن منهم ومن لم يحسن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها،
فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت. رواه مسلم. وفي رواية أبي داود قال دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. الفصل الثاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد زنى فعرض عنه ثم جاء من شقه الآخر فقال إنه قد زنى فعرض عنه ثم جاء من شقه الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به فضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه. رواه الترمذي وابن ماجه. وفي رواية هل لا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني قال بلغني أنك قد وقعت على جارية آل فلان فشهد 4 شهادات فأمر به فرجم. رواه مسلم. وعن يزيد بن نعيم عن أبيه رضي الله عنه أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده 4 مرات فأمر برجمه وقال لهزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك. قال ابن المنكدر إن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره. رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد قد وجب. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكيلوا ذوي الهيئات أثراتهم إلا الحدود. رواه أبو داود. وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فحلوا سبيلا فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. رواه الترمذي. وقال قد روي عنها ولم يرفع وهو أصح. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال استكرهت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدرع عنها الحد وأقامه على الذي أصابه ولم يذكر أنه جعل لها مهرا. رواه الترمذي. وعنه رضي الله عنه أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجلى لها فقضى حاجته منها فصاحت وانطلق ومرت إصابة من المهاجرين فقالت إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا فأخذوا الرجل فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك. وقال للرجل الذي وقع عليها ارجموه وقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم. رواه الترمذي وأبو داود. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ثم أخبر أنه محسن فأمر به فرجم. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پکارا اللہ کے رسول نے زنا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا. پھر اس طرف آیا جس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنا چہرہ پھیرا تھا اس سے، تو اور کہا کہ میں نے زنا کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے پہ اعراض کیا۔ جب اس نے 4 دفعہ گواہی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا کیا تجھے جنون ہے، تم پاگل؟ تو اس نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ محسن ہو، صاد کے ساتھ؟ میں نے کہا ہاں جی اللہ کے رسول۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو لے جاؤ اور اس کو رجم کرو۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے بتایا اس شخص نے جس نے جابر بن عبداللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہم نے اس کو رجم کیا مدینہ منورہ میں، جب پتھروں نے اس کو زخمی کر کے کمزور کر دے تو بھاگا، یہاں تک کہ ہم نے اس کو حرہ پتھریلی زمین پہ پایا اور ہم نے اس کو رجم کر دیا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اور بخاری کی روایت میں جابر بن عبداللہ کے سے ہے، اور اس کے اس قول کے بعد انہوں نے کہا ہاں جی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم کیا، اس کو رجم کیا گیا عیدگاہ میں۔ جب پتھروں نے اس کو کمزور زخم کر کمزور کر دیا تو بھاگا، اس کو پایا گیا، رجم کیا گیا یہاں تک کہ مر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اچھے کلمات کہے اور ان پر نماز جنازہ بھی پڑھائے۔ اچھا جی، یہ روایت ہے۔ اگلی روایت بھی تقریباً ایسی ہی ملتی جلتی اثار ہیں، تقریباً 1-2 واقع ہیں، وہ اگلی روایت میں بھی وہی تقریباً چلتے آ رہا ہے کہ یہ ہے کہ ماعز رضی اللہ عنہ اگلی روایت میں اس وضاحت سے نام بھی آ رہا ہے، اس میں نام نہیں ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے زنا کیا، واضح طور پر لفظ استعمال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ ایسے منہ پھیل لیا اس طرف، وہ اس سائڈ پہ آ گئے، پھر کہا میں نے زنا کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح منہ میں پھیل لیا، یہاں تک کہ 4 دفعہ اس نے اقرار کے لیے گواہی دی۔ یہاں سے احناف استدلال کرتے ہیں کہ 4 دفعہ جو ہے وہ گواہی ضروری ہے، بلکہ حنابلہ بھی احناف کے ساتھ ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ تجھے جنون، پاگل تو نہیں ہے؟ تو مجھے پتا اس نے کہا میں پاگل نہیں۔ پھر آپ سے سمجھا تو محسن ہے، شادی شدہ ہے، اس نے کہا یہ محسن ہو، شادی شدہ ہو۔ تو اس طرح تحقیق کرنے چاہیے، قاضی اچھی طرح تحقیق کرنی چاہیے، بہت حساس معاملہ ہوتا ہے، مکمل وضاحت ہونا چاہیے۔ آگے روایات آ رہی، کسی قسم کا کوئی کنایہ یہاں پر نہیں چلتا کہ کنایہ وغیرہ سے کام لیا جائے، واضح الفاظ۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم کیا، ان کو رجم کیا گیا۔ اچھا، اب فرماتے ہیں ایک تو یہ بات ہے کہ رجم کیا گیا یہاں پر ہے بالمصلی، فرجم بالمصلی، رجم کیا گیا ان کو عیدگاہ میں۔ اور ایک روایت میں بقیع غرقد میں ان کو رجم کیا گیا، اور ایک روایت میں کہ حرہ میں ان کو رجم کیا گیا۔ 3 طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ تو تطبیق اس طرح ہے کہ کیا مصلی میں عیدگاہ میں جو بقیع غرقد کے بالکل پاس تھی، ٹھیک؟ تو بقیع غرقد یا مصلی تقریباً پاس اس وجہ سے ایک جگہ ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد ابھی روایت میں آ رہا ہے کہ یہاں پر جب زخمی ہو گئے نا، تکلیف ہوئی تو یہاں سے بھاگے، حرہ مقام پر پہنچے، پتھریلی زمین ہے وہاں پر، کالے کالے چھوٹے چھوٹے پتھر، تو وہاں پر پھر ان کو رجم کیا گیا۔ اصل پھر موت وہاں واقع ہوئی، وہ ہے کہ یہاں بھی کیا لیکن یہاں سے بھاگ کے پھر ادھر گئے تو اصل موت پہ ادھر واقع ہو گئے، تو اس لیے اس جگہ کا نام بھی آتا ہے۔ سمجھا؟ اچھا، مصلی کا لفظ ہے عیدگاہ اگر ہو، پھر وہاں پر کیسے ان کو رجم کیا گیا؟ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ لا تقام الحدود فی المساجد، مسجدوں میں حدود قائم نہ کی جائے، کیونکہ مسجد کے ملوث ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، قطرے خون وغیرہ، مسجد گندی ہو جاتی ہے نا، تو یہ کیسے وہاں پر کیسے کیا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ مصلی ویسے اس کو کہا جاتا تھا، لیکن باقاعدہ طور پر وہ عیدگاہ نہیں تھی، بس وہاں پر نماز جنازہ وغیرہ پڑھتے تھے، تو نماز جنازہ وغیرہ پڑھنے سے تو کوئی اس طرح عیدگاہ وغیرہ نہیں بنتی نا، جب تک اس کو وقف نہ کیا جائے شرعی طریقے کا، جو گویا کہ شرع و مصلی نہیں تھی۔
سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اچھا پھر اس میں یہ ہے کہ جب پتھر لگے تو وہ بھاگ گئے. اب یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر تو یہ جرم گواہوں کے ذریعے سے ثابت ہو جائے، 4 گواہ گواہی دیتے، گواہی بھی بالکل صاف طریقے سے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے ایک جگہ پر ان کو پایا، یہ گواہی نہیں ہے، ایک کمرے میں ان کو پایا، یہ گواہی نہیں ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ گواہی بالکل کہ ہم نے دیکھا کہ یہ کام وہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے. وہ جیسے سرمدان جو ہے نا اس میں کیا کرتے ہیں، اس سلائی کو ڈالتے ہیں، پھر ایسے نکلتے ہوئے ہم نے دیکھا. سمجھ آیا کہ واضح طور پر گواہی نہیں. تو اس کے بعد کی گواہی ہو، اگر گواہوں کے ذریعے سے ثابت ہو تو پھر تو اس سے رجوع نہیں ہو سکتا. بھاگے گی بھی تو اس کو پکڑا جائے گا، بھاگے گا اس کو رجم کیا جائے گا جہاں کہیں اس کو پایا جائے گا. البتہ اگر یہ جرم ثابت ہو جائے اعتراف کے ذریعے سے، جیسے انہوں نے ماعز رضی اللہ عنہ نے اعتراف کیا خود، تو اس صورت میں وہ آخر تک رجوع کر سکتا ہے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ بھاگ جاتا ہے رجوع کی نیت سے تو یہ بھی رجوع سمجھا جائے گا، پھر اسے رجم نہیں کیا جائے گا. اس لیے تو رجم ہے کہ چھوٹے چھوٹے پتھر مارو کہ آخر تک اس کے پاس یہ اختیار رہتا ہے. قصاص میں کیا ہے، فوراً کیا کر دو، اڑا دو گردن آنن فانن، ٹھیک ہے. اس میں تو ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں پر رجوع ہو سکتا ہے آخر تک. تب یہاں وہ بھاگے پھر ان کو رجم کیا گیا. تو اگلی روایت میں ہے صحابہ کا اپنا فیض ہے. اگلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلا ترکتموہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا نا کہ اس طرح بھاگ گئے تھے وہ، تو فرمایا حلا ترکتموہ، تم لوگوں نے اس کو چھوڑا کیوں نہیں، اور چھوڑ دیتے تھے. سمجھ آ رہے کہ نہیں؟ اچھا آگے اگلی روایت میں ہے بالکل آخری جو لفظ ہے نا اس میں ہے وصلی علیہ. معلوم بھی معروف بھی یہ صیغہ ہے، مجہول بھی. صلی علیہ، صلی علیہ، سمجھ آ گئی؟ دونوں طرف معروف بھی پڑھ سکتے، مجہول بھی سکتے ہو. اب معروف پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھی. اگر مجہول پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ نہیں پڑھی، صحابہ نے نماز جنازہ پڑھی. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ خود پڑھائی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی. لیکن بہرحال ثابت ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ خود پڑھائی. تو اب پھر بعد میں آتا کہ نہیں پڑھائی. تو دونوں روایتوں کی تطبیق اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں تاخیر فرمائی، بعد میں پھر نماز جنازہ پڑھی. تو چونکہ تاخیر سے پڑھائی ہے اس لیے بعض روایتوں میں بھی آ کے نہیں پڑھائی، تاخیر کی. اب نماز جنازہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو وہ خلاصہ یہ ہے کہ جو مقتدا قسم کے لوگ ہوں وہ شرکت نہ کریں. جیسے حنابلہ کہتے ہیں، حناف کا تو کہتے ہیں ایسی نماز جنازہ تو پڑھی جائے گی، نماز جنازہ تو ہر حالت میں پڑھی جائے گی، لیکن جو مقتدا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، وہ شرکت نہ کریں تاکہ اور لوگوں کو کیا ہو جائے، عبرت حاصل ہو جائے. باقی نماز جنازہ چونکہ وہ مسلمان ہیں وہ پڑھی جائے گی، اس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتے. اگلی روایت میں ذرا دیکھ لیجیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراف کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہو سکتا ہے آپ نے اس کا بوسہ لیا ہو، یا ہو سکتا ہے آپ نے اس کو شہوت سے ہاتھ لگا چھوا ہو، یا آپ نے شہوت سے دیکھا ہو. انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول ایسا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اس کے ساتھ جماع کیا ہے، وطی کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنایہ بھی نہیں کر رہے تھے، اشارے سے بھی بات نہیں کر رہے تھے، صاف بات کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا ہاں جی. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا ان کو
رجم کر دو. اس کے بعد ان کو رجم کیا. اگلی روایت دیکھ لیجیے. برائدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیری ہلاکت ہو، واپس لوٹ جاؤ، اللہ سے بخشش طلب کرو، اس کی طرف سے رجوع کر، توبہ کرو. راوی کہتے ہیں پھر وہ آئے فرجا غیر بعید، یعنی زیادہ دیر نہیں گزری تھی، پھر وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ کلمات دہرائے حتیٰ کہ چوتھی دفعہ جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کس چیز میں تجھے پاک کر دوں؟ تو انہوں نے کہا زنا سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کو جنون ہے؟ ساتھوں سے کہا کوئی پاگل تو نہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ مجنون نہیں. پھر فرمایا کیا اس نے شرب الخمر، کیا اس نے شراب پی؟ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا فاستنکہہ، تو اس نے اس کو سونگا، یعنی منہ سونگا، تو نہیں پائی اس سے شراب کی بو. پھر فرمایا کہ آپ نے زنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کو رجم کیا. پھر لوگ دو دن ٹھہرے رہے، 3 دن گزر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر فرمایا کہ تم استغفار کرو، بخشش طلب کرو معاذ بن مالک اسلمی کے لیے، تاکہ اس نے ایسے توبہ کی ہے اب وہ توبہ تقسیم کی جائے پوری امت کے درمیان، تو یہ اس کی توبہ سب پر وسیع ہو جائے. پھر ایک عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، غامدیہ، غامد قبیلے سے تھی، جو اصل قبیل ہے وہاں سے. اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ہلاکت ہو، واپس لوٹو، اللہ سے بخشش طلب کرو اور اس کی طرف توبہ کرو. وہ کہنے لگی آپ چاہتے ہیں کہ آپ مجھے واپس کر دیں جیسے آپ نے معاذ بن مالک واپس کیا تھا؟ یہ تو زنا سے حاملہ ہے، یعنی اپنے بارے میں کہہ رہے، یہ تو یعنی اپنے بارے میں کہہ رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ؟ وہ کہنے لگے ہاں جی میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کہا یہاں تک کہ تم جو آپ کے پیٹ میں ہے وجہ حمل ہو جائے اس کا وہ. تو راوی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اس کی کفالت کی انصار میں سے. جب وجہ حمل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ انصاری صحابی آیا، اس نے کہا کہ اس نے بچہ جن لی. تو فرمایا ہم تب نہیں اس کو رجم کریں گے کہ ہم چھوڑ دیں اس کے بچے کو چھوٹا نہ ہو، اس کو کوئی دودھ پلانے والا. ایک شخص انصار میں سے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اس کے دودھ پلانے کی ذمہ داری میری، اللہ کے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رجم کر دی. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تم جاؤ یہاں تک کہ تم بچہ جنو. جب اس سے بچہ جن لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اس کو دودھ پلاؤ، یہاں تک تم اس کو دودھ چھوڑاؤ. پھر جب اس نے دودھ چھوڑا پھر آئے بچے کو لے کر اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا. وہ کہنے کہ یہ ہے اللہ کے نبی، میں اس کو دودھ چھوڑاتی ہوں، اور اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ حوالے کیا مسلمان میں سے ایک شخص کے، پھر اس کے بارے میں حکم کیا، اس کے گھڑا کھودا گیا سینے تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم کیا، لوگوں نے اس کو رجم کیا. اور خالد بن ولید متوجہ آئے، ایک پتھر کو کے ساتھ اور اس کے سر پر مارا تو خون پھوارے پھول کے نکلا فوارے کی طرح خالد بن ولید کے چہرے پر. خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کو گالی دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ اے خالد، بس اس ذات کی قسم جس کی قبضے میں میری جان ہے، تاکہ اس نے ایسے توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ ٹیکس والا بھی کر لے تو اس کی بھی مغفرت کی جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم فرمایا، پھر ان پر جنازہ پڑھی گئی اور ان کو دفن کیا گیا. اچھا واقعہ ایک پرانا واقعہ ہے جو پچھلے حدیث میں پڑھا معاذ بن راستے میں رضی اللہ عنہ کا، اور یہاں سے احناف استدلال کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کیا، 4 دفعہ واپس کیا. احناف فرماتے ہیں حنابلہ الگ الگ مجلس میں اعتراف ہونا چاہیے. وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ ہاں
تو دماغ ٹھیک ہے؟ کلاس میں بیٹھا ہے تو کھڑے ہو جائیں. اللہ کے بندے یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اچھا، تو اس استدار کا الگ مجلسوں میں اعتراف ضروری ہے. اور دوسرا واقعہ خاتون کا ہے، غامدیہ. غامد ایک قبیلہ ہے یمن. ازد ایک بڑا قبیلہ ہے، اس میں سے گویا کہ غامد ایک شاخ ہے، یمن قبیلہ ہے. وہ آئی اور اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراف کیا. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کہا کہ جاؤ اللہ سے توبہ کرو. وہ کہنے لگے کہ کیا تم آپ مجھے خالد بن ولید کیا نام معاذ بن اسلم کی طرح واپس کرنا چاہتے ہو، لوٹانا چاہتے ہو؟ نہیں میں تو حاملہ نہیں ہوں، زنا سے مجھے حمل ہے. تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوری تحقیق کی تو اس کے بعد فرمایا جب تمہارا بچہ پیدا ہو گیا پھر آنا. تو ایک انصاری نے اس کی کفالت کی کہ بچہ پیدا ہونے تک میں اس کی کفالت کرتا ہوں، اس کے اخراجات کو برداشت کرتا ہوں، دیکھ بھال میں کرتا ہوں. بچہ پیدا ہو گیا تو پھر وہ خاتون آیا، کہا میرا بچہ پیدا ہو چکا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا وہ شخص آیا، دونوں روایت جس نے کفالت کی کہ وہ اس کا بچہ پیدا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ بچہ چھوٹا ہے. اوف ہو جائے، کھڑے چپ مل گیا، شروع سے تم ایسا کر رہے ابھی بار بار حرکتیں تو کر دیں. دین جس کو آ جائے فوراً کھڑا ہو جائے گا، ورنہ سب پر اس کی نحوست پڑتی، اثر پڑتا ہے بہت. اب بار بار ایک کو کہنا کھڑے تھے، دوسری کو کہنا، سبق کے درمیان انقطاع آتا ہے، اچھی بات نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اب رجم نہیں کرنا، بچہ چھوٹا ہے، دودھ کون پلائے. بعد میں آیا تو میں ایک انسانی نے کہا دودھ پلانے کی ذمہ داری لے لی، میں کسی سے دودھ پلوا دوں گا. دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کے پاس جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے دودھ چھوڑنا ہے، دودھ چھوڑا کے پھر آیا. تو اس نے دودھ چھوڑایا پھر آیا اور بچے کو ایک روٹی کا ٹکڑا پکڑایا ہوا تھا ہاتھ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ یہ دیکھیں میرا بچہ کھانا کھانے لگ گیا، میں نے دودھ چھوڑا تھا. ایمان کا لیول ذرا چیک کر، کتنا مضبوط ہے. غلطی ہو گئی ہو تو انسان، غلطی تو ہو جاتی ہے، لیکن اتنا احساس کہ اس گناہ کو مٹانا ہے، جان چلی جائے تو جائے لیکن گناہ مٹ جائے، گناہ باقی نہ رہے. گناہ مٹانا یہ گویا کہ جان کے بدلے میں گناہ مٹ جائے تو سستا سودا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو خیر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا اور ان کو رجم یہاں تک جو ہے نا وہ گڑھا کھودا گیا سینے تک. لیکن گڑھا کھودنا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے خاتون باپردہ ہوتے ہیں، جسم کے کپڑے ادھر ادھر ہو سکتے ہیں تو جسم کھل سکتا ہے، اس لیے خاتون کو اس طرح ہونا چاہیے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک پتھر مارا تو خون ان کے چہرے پہ لگا، گالی دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خالد گالی نہیں دیں، گالی نہیں دیں. تجھے پتہ اس نے کیسی توبہ کی، اگر ٹیکس والا توبہ کر لیے تو بھی معاف ہو جائے. تو اس سے معلوم ہونا ناجائز ٹیکس حاصل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. چنگیوں پر ادھر ادھر ناجائز لوگوں سے اگر بھتہ لیتے ہیں، یہ سب اس میں داخل. تو اس کے بعد جو ہے نا نماز جنازہ پڑھی گئی، دفن کیا گیا. اچھا اس میں یہ لفظ ہے، باقی یہ اس اختلاف کی جگہ یہ نہیں ہے، بس صرف اشارہ میں کر دیتا ہوں. ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ نے بھی کہا ہے اور غامدی عورت نے بھی کہا ہے تحقرنی تحقرنی، تحقرنی کا لفظ ہے مجھے پاک کرنا. تو اسی سے جمہور حضرات استدلال کرتے ہیں کہ جو حدود ہوتی ہے نا یہ متحرات ہوتی ہے. بس حدود جب حد قائم ہو جائے تو گناہ مٹ جاتا ہے، گناہ ختم ہو جاتا ہے. جبکہ احناف فرماتے ہیں کہ حدود متحرات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کفارات نہیں ہے، یہ زواجر ہے. حد لگنے سے گناہ ختم نہیں ہوتا، گناہ ختم ہوتا ہے توبہ سے. البتہ اگر کسی نے ساتھ توبہ بھی کر لی تو پھر تو گناہ مٹ جائے گا،
مگر نہ صرف حد لگنے سے گناہ نہیں بیٹھتا. سمجھ آ رہا ہے؟ آگے دیکھ لیجیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے سنا کہ جب تم میں سے کسی کی باندی زنا کر لے پھر اس کا زنا واضح ہو جائے تو چاہیے کہ اس کو کوڑے لگا دے اس کا مالک حد کے طور پر, اور اس کو ولا یصرف علیہا, اور اس پر اس کو ڈانٹے نہ, ملامت نہ کرے. پھر اگر زنا کرے پھر اس کو کوڑے لگائے اور اس کو ڈانٹے نہ. پھر اگر تیسری دفعہ زنا کرے اور اس کا زنا واضح ہو جائے تو اس کو بیچ دے, اگرچہ بالوں کے ایک رسی کے بدلے میں کیوں نہ ہو. اچھا, بار بار زنا کریں تو یہ ہے, ایک تو ذہن میں رکھیے گا کہ باندی یا جو ہے کیا نام ہے غلام, اس کی حد آدھی نہیں, نصف حد. آزاد کے 100 کوڑے ہیں تو ان کے لیے 50 کوڑے ہیں. اس پر سب کا کیا ہے اتفاق. سمجھ آ گئی. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا آقا خود حد قائم کر سکتا ہے کہ نہیں. تو شفاف حضرات تو فرماتے ہیں کہ وہ خود حد قائم کر سکتا ہے, تاکہ جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ آقا جو ہے نا اپنے غلام اور اپنی باندی پر حد قائم کر سکتا ہے, خود حد لگا سکتا ہے. اس روایت سے استدلال کرتے ہیں. اس اگلی جو روایت حضرت علی کی اسی بھی استدلال کرتے ہیں کہ اقیموا علی ارقائکم الحد, جبکہ احناف فرماتے ہیں کہ آقا جو ہے نا وہ اپنے غلام باندی پر حد قائم نہیں کر سکتا. حد قائم کرنا حاکم یا قاضی کا کام. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو پھر ان روایتوں کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں احناف. ایک جواب تو اس کا یہ دیتے ہیں کہ اصل میں آقا نے حد لگوائی, مطلب حدیث میں ہے کہ آقا حد لگوائے قاضی کے ذریعے سے, حد قائم کروائے قاضی کے ذریعے سے. یا دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر قاضی نے اس کو کہہ دیا, قاضی فیصلہ کر کے اس کے حوالے کر کے تم آقا سے کہا تم اس پر حد قائم کر دو, تب حد قائم کی جا سکتی. تو اگر از خود جو ہے نا آقا اپنے مملوک پر حد قائم نہیں کر سکتا. سمجھ آ گئی. اگلی روایت میں علی رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا ہے لوگ تم قائم کرو اپنے غلاموں پر حد, جو محسن ان میں سے اور جو محسن نہ ہو. اچھا, یہاں پر احسان سے مراد شادی شدہ ہو. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک باندی تھی, اس نے زنا کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم کیا کہ میں اس کو کوڑے لگاؤں. تو وہ اس کا نیا نفاس چل رہا تھا, تو مجھے خوف ہوا کہ اگر میں اس کو کوڑے لگا دوں تو میں اس کہیں قتل نہ کروں. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا تذکرہ کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے اچھا کیا. ابو داؤد کی روایت میں یہ ہے کہ فرمایا سے چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کا جو خون ہے وہ ختم ہو جائے, پھر اس پر حد قائم کرو, اور حدود تم قائم کرو ان پر جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مال لکھا ہے. جب بات تو سب جو پچھلا اختلاف ہے وہ تو آپ سے عرض کر دیا. اب دیکھیے گا یہاں پر یہ ہے کہ اس طرح ایک باندی تھی, اس نے زنا کیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا, حضرت علی کہتے ہیں مجھ سے فرمایا کہ حد اس پہ لگاؤ, لیکن وہ نفاس کے حالت میں تھی. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ نفاس کی حالت میں ہے, اب اگر اس پر حد میں کوڑے لگاؤں گا تو ویسے بھی خون نکلتا ہے, خاتون کمزور ہوتی ہے, بچہ نیا پیدا ہوتا ہے, تو کہیں مر نہ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے اچھا کیا, مجھے بتا دیا نہ لگاؤ. اس کے بعد میں لگانا نفاس کے بعد. اب یہی ہے حکم, کوڑے جو ہے نا اگر کوئی شخص بیمار ہو تو اس کو نہیں لگائے جائیں گے. اسی طرح فقہاء نے لکھا ہے کہ زیادہ گرمی کے موسم میں بھی نہ لگایا جائے, زیادہ سردی کے موسم میں بھی نہ لگایا جائے. سمجھ آ گئی؟ جیسے کہ کوڑے لگائیں گے مر جائے گا تو مارنا تو مقصود نہیں ہے. اس طرح اگر کوئی شیخ فانی ہو جو کوڑوں کا متحمل نہ ہو سکتا, ایسی حالت ہے تو اس صورت میں پھر اس کے لیے حیلہ ہے کہ ایسے کوئی
جو ہے نا ٹہنیاں لی جائیں 100 اور وہ اس کو چھوٹی چھوٹی وہ مار دی جائے. آگے روایت میں آپ بھی ڈالنا ایسا کیا جائے. تو مطلب یہ ہے کہ حد قائم کرنا، کسی کو مارنا مقصود نہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو ایسا موسم ایسی حالت ہو جس میں بندہ مر سکتا تو نہ. البتہ اگر ہے کیا رجم کرنا ہے تو رجم تو ہر حالت میں کیا جائے گا، کیونکہ رجم کی حالت میں تو چھوڑنا ہی نہیں نا اس کو زندہ، چاہے بیمار ہو چاہے جو بھی حالت ہو رجم تو کیا جائے گا. لیکن کوڑے جو ہے نا وہ ایسی حالت میں نہیں لگائے جائیں. دوسری فصل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا انہوں نے کہ تحقیق اس نے زنا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کیا، پھر دوسری طرف آئے، پھر کہا اس نے زنا کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا، پھر تیسری طرف، پھر دوسری طرف آئے، اللہ کے رسول اس نے زنا کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی دفعہ اس کے بارے میں حکم کیا، اس کو حرہ جگہ کی طرف نکالا گیا اور پتھروں کو اس کو رجم کیا گیا. جب اس نے پتھر لگنے کو محسوس کیا تو وہاں سے بھاگ گیا. اور یہاں تک کہ ایک شخص کے پاس سے گزرے جس کے پاس ایک اون کی جو ہے جھبڑے کی ہڈی تھی، اور اس نے اس کے ساتھ دے مارا، اس کو دے ماری اور لوگوں نے بھی اس کو مارے پتھر وغیرہ، تو وہ مر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ذکر انہوں نے کیا کہ وہ بھاگ گیا تھا جب اس نے پتھر لگنے کو محسوس کیا اور موت کو محسوس کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم اس کو چھوڑا کیوں نہیں؟ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کو تم نے چھوڑا کیوں نہیں، شاید وہ توبہ کر لیتا، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا. بات واضح ہے، ہو چکی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا یہ بات درست ہے جو مجھے پہنچی آپ کے بارے میں؟ انہوں نے کہا آپ کو میرے بارے میں کیا بات پہنچی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ آپ نے فلاں فلاں کی باندی کے ساتھ زنا کیا ہے 4 دفعہ. انہوں نے گواہی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حکم کیا اور وہ رجم کیے گئے. اچھا یہاں پر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے آپ کے بارے میں بات پہنچے، اور پچھلی روایات میں آپ لوگوں نے پڑھا کہ انہوں نے خود بتایا کہ میں نے یہ کام کیا ہے. تو بظاہر تو تعارض ہو گیا نا. تو اس کا جواب یہ کہ جناب والا اصل میں پہلے معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اعتراف کیا تھا، اس کے بعد ان کی قبیلے کے لوگ جو ہے نا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، اور ان کو لائے یا قبیلے کے لوگ آئے، پھر انہیں بھی بتایا کہ یہ کام ہوا ہے. پھر ابتداءً پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا حضرت معاذ سے پوچھا کہ واقعی یہ بات درست ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی واقعی بات درست ہے. اس کے بعد ان کو رجم کیا گیا. سمجھ آ گئی؟ اگلی روایت میں ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اقرار کیا 4 دفعہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رجم کا حکم فرمایا اور حزال سے کہا کہ اگر آپ نے اس کو چھپایا ہوتا اپنے کپڑے کے ساتھ تو یہ بہتر ہوتا آپ کے لیے. پھر منقدر کہتے ہیں کہ حزال نے معاذ سے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور ان کو بتائیں. حزال سے کہا اگر آپ نے کپڑے کے ساتھ چھپایا ہوتا اس کو تو بہتر ہوتا. کپڑے کے ساتھ چھپانے سے مطلب اگر آپ نے پردہ ڈالا ہوتا. اصل میں ہوا یوں کہ حزال ایک صاحب تھے رضی اللہ عنہ، ان کی باندی تھی فاطمہ، اس کو انہوں نے آزاد کر دیا. تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ یہ کام کیا تھا، فاطمہ کے ساتھ. پھر حضرت حزال رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو حزال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بخشش کی دعا کریں. ان کو یہ پتہ تو نہیں تھا کہ جب حاکم کے پاس یا قاضی کے پاس بات پہنچ جائے پھر تو معافی نہیں ہو سکتی. تو آپ معاذ گئے، جب گئے پھر پھنس گئے. سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زار سے کہا کہ اگلی روایت میں بھی آ رہا ہے کہ آپس میں ایسے معاملات رفع دفع کرو، میرے پاس نہ پہنچایا کرو، بس توبہ شوبہ کر کے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. میرے پاس جب بات پہنچ جائے تو حد میں تو معافی نہیں ہو سکتے. اگلی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم حدود کو معاف کیا کرو، معافی تلافی کرو اپنے درمیان. جو حد کی بات
مجھ تک پہنچتی ہے تو پھر وہ واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی آپس میں معافی تلافی کیا کرو، بس بات کو رفع دفع کیا کرو، پردہ ڈال لیا کرو، میرے بات پہنچ کے پھر لازمی ہو جاتی ہے، تو یہ رفع دفع ہی کرنا چاہیے۔ اس لیے فقہاء نے کہا کہ زنا کی گواہی دینا مکروہ تنزیہ ہی لکھا ہے، اس میں رفع دفع کرنا چاہیے، خاص کر ایک آدھ دفعہ ایسی بات ہو جائے۔ البتہ اگر کوئی عادی مجرم ہے، معاشرہ خراب کر رہا ہے، اس کے بارے میں تو گواہی دینی چاہیے، اس کو سزا دینی چاہیے، اس کی وجہ سے سارا معاشرہ خراب ہو۔ اگر ایک آدھ دفعہ کسی سے ایسا فعل ہو جائے تو اس پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ اگلی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم معاف کیا کرو عزت داروں سے ان کی خطا حد کے علاوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو معزز لوگ ہو ان کی خطائیں معاف کرو، اگر ایک آدھ دفعہ ہو جائے تو معاف۔ یہ خطاب ہے حکمرانوں سے، قضاة سے۔ البتہ حد تو معاف نہیں ہو سکتی، حد تو کوئی بھی معاف نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ جو اور اگر ایک آدھ دفعہ گناہ کوئی خطا ہو جائے تو اس کو معاف کر دیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مسلمانوں سے حدود کو ساقط کیا، ہٹا دیا کرو جتنا تم سے ہو سکے۔ ان کا لہو مخرج، اگر کوئی نکلنے کا راستہ ہو، بچاؤ کا راستہ، تو اس کا راستہ چھوڑ دو۔ بے شک امام سے غلطی ہو جائے، معاف کرنے میں یہ بہتر ہے اس سے غلطی ہو جائے سزا میں۔ یعنی جتنا ہو سکے نا حدود کو ساقط کیا کرو، کوئی بچاؤ کوئی راستہ نکال لیا کرو۔ تھوڑا سا بھی شک و شبہ پیدا ہو جائے بس اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو معاف کیا کرو۔ فرمایا کہ امام جو ہے نا، امام غلطی کرے کس میں؟ معاف کرنے میں، کیونکہ سزا کا مستحق تھا لیکن اس سے غلطی ہو کہ معاف کر دیا، تو یہ بہتر ہے اس سے کہ سزا کا مستحق نہ ہو، اسے سزا دے۔ سمجھ آ گئی؟ سزا کا مستحق تھا لیکن کوئی شک شبہ پیدا کو چھوڑ دیا تو اللہ کے یہاں معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس یہ ہے جواز ہے کہ فلاں شک کی وجہ سے میں نے چھوڑ دی، لیکن غلط سزا دے تو یہ بات خطرناک ہے۔ اگلی روایت میں کہ فرماتے ہیں ایک عورت کے ساتھ زبردستی کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حد کو ثابت کیا اور اس پر حد قائم کی جس نے اس کے ساتھ ایک کام کیا تھا، اور ذکر نہیں کیا اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مہر بھی مقرر کیا تھا۔ زبردستی زنا کی جائے کسی خاتون کے ساتھ، آخر تک وہ زبردستی رہے تو خاتون پر کوئی حد نہیں ہوتی، اور جو زبردستی کرے تو اس پر حد ہے۔ غیر شادی شدہ اور شادی شدہ رجم ہے۔ اور فرماتے اس میں ذکر نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بھی مقرر کیا، تو یہ جو اس طرح کی زبردستی وہ ہو جائے نا، زنا ہو جائے تو اس کو عقل لازم ہوتا ہے، اس کو مہر نہیں، عقل اس کو کہتے ہیں، وہ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر اس کا ذکر کرنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ لازم نہیں کیا تھا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اس کو ثابت کیا تھا، لیکن یہاں پر اس کا ذکر نہیں۔ اگلی روایت میں ہے کہ ایک عورت نکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نماز کا ارادہ کر رہی تھی، نماز پڑھنا چاہتی، تو ایک شخص اس کو ملا، اس سے ڈھانپ لیا کپڑا ڈال کر اور اسے اپنی حاجت پوری کی، وہ چیخی، وہ شخص چل پڑا، بھاگ گیا، اور وہ ایک جماعت کچھ لوگ گزرے مہاجرین کے، اور کہنے لگے کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ یہ کام کیا، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون سے کہا کہ تم جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر، اور شخص سے کہا جو واقع ہوا تھا اس پر کہ اس کو رجم کر، اور پھر فرمایا کہ اس نے ایسے توبہ کی، اگر یہ توبہ پورے مدینہ کے لوگ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی یہ توبہ قبول کر لیتے۔ سمجھ آ گئی؟ ایک شخص نے کام کیا، زبردستی کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ عورت پر زبردستی کی گئی تھی ان کو سزا نہیں دی، جیسے زبردستی کی تو اس کو سزا مل گئی۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا اس پر حد لاگو کی کہ کوڑ لگائے گا، پھر بتایا کہ وہ محسن ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا اس کو رجم کیا گیا۔ یعنی پہلے ایک شخص نے جو ہے نا وہ یہ کیا تھا، یہ پرچی دے گئے تو کدھر گر گئی وہ، تو یہ
پتہ پہلے ایک شخص نے یہ کام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کوڑے لگایا، پھر پتہ چلا کہ یہ تو محسن ہے، شادی شدہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم بھی کی۔ تو اگر ڈبل سزا بھی دی جا سکتی ہے، اگر قاضی سے جو ہے نا وہ کیا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے یا پتہ نہ چلے، سمجھ آ رہے کہ نہیں ہے؟ جی جہاں پر ایک وہ پرچی پڑھائی تھی، یہ تو نہیں ادھر اٹھا دیں۔